قوالی کی جو تاریخ ہے یہ 700 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس کا آغاز اکبر بادشاہ کے زمانے میں امیر خسرو نے کیا تھا، تو وہاں سے چلتی چلتی پھر اس کو عروج ملا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں۔ آپ کو پتہ ان کو لوگ نبی الہند کہتے ہیں۔ وہ جب واز کرنے کے لیے آئے تو ہندو ان کی بات نہیں سنتے تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، تو وہ جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ بات سنتے شروع کرتے تھے تو لوگ ادھر ادھر چلے جاتے تھے۔ آج ان کو کچھ سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے دیکھا کہ جہاں باجا باج رہا ہوتا ہے، طبلہ باج رہا، تو وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا یار باجا بھی خریدو اور طبلہ بھی خریدو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعت تھی اس کو طبلے اور باجے کے ساتھ ملا کر گانا شروع کیا خود۔ اب جب وہ طبلہ بجا اور گانا بجا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام اور پھر ان کا انداز، تو وہ سارا ان کے ارد گرد مجمع لگ جاتا تھا اور مجمع پھر ان کے ساتھ جھومنے لگ جاتا تھا۔ اور پھر مجمع جب وہ قوالی بند کرتے تھے تو فرمائش ہوتی تھی اور سنائیں، سمجھ ان کو نہیں آتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف میوزک، طبلہ اور ان کا انداز صحیح ہو گیا۔ تو وہ کہتے تھے وہ سنانے سے پہلے میری ایک بات سن لو، جی یہ جو میں کہہ رہا تھا یہ کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ تو کہتے تھے یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام لائے کہ بتوں کو پوجنا منع ہے، ٹھیک ہے، ایک خدا کی بات۔ بے شک۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ کچھ لوگ سمجھ جاتے تھے، 2-4 بیچ میں مسلمان ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ معمول بنا لیا۔